وہ اگرچہ بادشاہ کہلاتے تھے، حقیقت میں وہ بالکل اللہ کے تابع ہو جا، اللہ کے حکم کے تحت ہر وقت ایک خوف کی کیفیت رہتی تھی. ذرا سا کوئی شور ہوتا تھا، معلوم ہوتا شاید پھر کوئی حملہ آور ہو. آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے جلی حروف میں، خاصا طویل عنوان ہے، سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی اور آخری کڑی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور الامام المہدی سلام اللہ علیہ. موضوع طویل بھی ہے اور متعدد موضوعات اس میں ایسے شامل ہیں کہ جن میں وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جدید ذہن عام طور پر ان موضوعات پر گفتگو سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. بالخصوص احادیث نبویہ میں جو پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں، ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ان سے ایک طرح کی الرجی، ایک طرح کا ذہنی بوجھ محسوس کرتا ہے. بہرحال موضوع نہایت اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15ویں صدی ہجری کے اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ گفتگو موضوع ہی کی مناسبت سے قدر طویل ہو جائے گی، تو میں آپ حضرات سے استدعا کرتا ہوں کہ پورے سب و ثبات کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے. بیئر ود می جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. میں نے آج دو مقامات سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے. پہلا مقام سورہ نور کا ہے، جس کی نہایت مشہور آیت نمبر 55. اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے ایک نہایت پختہ، نہایت موثق، نہایت مؤکد وعدہ کیا ہے کہ وہ اس امت مسلمہ کو خلافت عرضی عطا کرے گا، پورے زمین کی خلافت و حکومت. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے مسلمانوں تم میں سے جو واقعی صاحب ایمان ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں گے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے نہایت موثق، نہایت مؤکد. عربی زبان میں تاکید کا اس سے آگے کوئی اور اسلوب نہیں ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون آئے تشدید کے ساتھ، شروع میں لام آئے زبر کے ساتھ، لام مفتوح نون مشدد. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جیسے کہ خلافت عطا فرمائی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا ذہن لازماً منتقل ہو جائے گا سورہ صاد کی اس آیت کی طرف کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. روح ارضی پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور میں بھی خلافت کا ایک نظام قائم ہوا تھا. حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اگرچہ بادشاہ کہلاتے تھے، حقیقت میں وہ خلفاء تھے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائی ہے. فاحکم بین الناس بالحق، بس فیصلے کرو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، اور کبھی بھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. تو فرمایا جیسے انہیں خلافت دی تھی ویسے ہی اس امت مسلمہ کو کل روح ارضی کی خلافت دی جائے گی. کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے دلچسپی رہنے والا شخص جو ہے وہ لازماً سورہ مائدہ کی 30 آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کے ذہن میں آ جائے گا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے، اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا ہے، اور اب میں نے منظور فرما لیا ہے، پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام. رضیت لکم الاسلام دینا، یہاں وہی لفظ آیا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ تاکید کا اسلوب اس طرح تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، اور لازماً اللہ بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی کیفیت سے. اب یہ دیکھیے یہ 3 وعدے کیے ہیں اللہ نے، حقیقت میں وہ ایک ہی وعدہ ہے. یہ بالکل جیسے عیسائی اپنے عقیدہ تثلیث کے بارے میں کہتے ہیں 3 میں 1، 1 میں 3،
تو حوالہ صرف دے رہا ہوں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ وعدے تین ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، نمبر ایک، اور ان کے دین کو تمکن عطا کر دے گا، نمبر دو۔ مطلب تو ایک ہی ہوا، جب مسلمانوں کو خلافت نہ عطا ہو جائے گی، حکومت عطا ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دین کو تمکن عطا ہو جائے گا اور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ پھر وہی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حکومت ان کی اپنی ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ کوئی ایک تو جو گرامر کے اعتبار سے تاکید کا اسلوب ہے، نون مشدد لام مفتوح، لا یستخلفنہم ولا یمکننہم لہم ولا یبدلنہم، اور یہ کہ تین مرتبہ اس کو دہرایا ہے مختلف اسالیب کے اندر۔ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری ہی بندگی اور عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے۔ جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو، اسلام کی حکومت نہ ہو، توحید کامل نہیں ہوتی ہے۔ توحید صرف عقیدے میں کامل ہو سکتی ہے آپ کی، آپ اللہ کو ایک جانے، کسی کو اس کا مد مقابل نہ سمجھے، ساتھی نہ سمجھے، برابر نہ سمجھے، مثال نہ سمجھے، مثیل نہ سمجھے، لیکن توحید تو در حقیقت مکمل تب ہوگی جب ایک ہی اللہ کی بندگی کی جا رہی ہو، اسی کی اطاعت کی جا رہی ہو، اسی کا قانون نافذ ہو، اسی کا نظام قائم ہو۔ جب ایسا ہوگا تب یہ بات ہوگی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب ان کی عبادت خالص ہو جائے گی اور ہر شائبہ شرک سے پاک ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم تصور ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے موحدین ہے بہت، لیکن عام طور پر سارا زور جو ہے توحید فی العقیدہ پر ہے، عقیدے میں توحید، توحید عملی، ایک ہی اللہ کی بندگی کرنا، مخلصین لہ الدین، اپنی پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، لیکن الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کے حکم کے تحت آ جائے۔ یہ ہے در حقیقت توحید کی تکمیل عملی صلاح۔ تو جب ایسا ہو جائے گا کہ مسلمانوں ہی کو حکومت ہوگی دنیا میں اور اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا، تب گویا کہ توحید کی تکمیل ہوگی اور پھر وہ بندگی میری کریں گے اس شان کے ساتھ کہ کوئی شائبہ جو ہے وہ شرک کی آلائش کا نہیں رہے گا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو اس کے بعد بھی کفر کرے پھر وہ تو بہت ہی ناہنجار، بہت ہی بادی سرشت کے لوگ ہیں۔ دو مفہوم اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا میں یہ کیفیت ہو جائے کہ دین کا غلبہ ہو جائے، پھر بھی کچھ لوگ اللہ کا اور اللہ کے دین کا انکار کریں تو معلوم ہوا کہ ان میں سرے سے کوئی خیر نہیں ہے۔ جب دین روز روشن کی طرح سامنے آ گیا، نظام کھل کر آ گیا، نصف النہار کی طرح دین چمک رہا ہو سورج کی طرح، پھر بھی جو شب محروم رہے تو گویا ان میں خیر کا کوئی شائبہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے اور میرے نزدیک یہ اہم تر ہے کہ ہمارے اتنے موثق وعدوں کے باوجود، ہمارے اتنے مؤکد وعدوں کے باوجود اگر تم کمر ہمت نہ کسو اور ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنے کا ارادہ نہ کرو تو گویا کہ تم بھی پھر بہت ہی خیر سے خالی اور مسلوب علی توفیق ہو۔ بہرحال یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی آیت استخلاف، قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، اس کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا اس کے لیے جو جد و جہد تمہیں کرنی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت، بمصطفیٰ برساخیش کا کہ دی ہم محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع، اس کو لازم کر لو، تب تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون۔ رحمت للعالمین، وہیں ابھی آپ نے وہ آیات سنی سورہ انبیاء کے آخر سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی پر آج قرات ختم ہوئی تھی۔ تو رحمت کا مظہر جو ہے، مظہر اتم، وہ حضور کی بعثت ہے۔ اگر ان کی اطاعت اور اتباع اپنے اوپر لازم کر لو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ البتہ ساتھ ہی ایک دھمکی بھی ہے، ہرگز نہ سمجھنا کہ انکار کرنے والے، ہمارے دین کی مخالفت کرنے والے، نظام خلافت علی منہاج النبوت کا راستہ روکنے والے کبھی ہمیں عاجز کر سکیں گے، ناکام کر دیں گے؟ نہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے۔ ہماری یہ مشیت پوری ہو کر رہے گی، ہمارا یہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ جو وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا، یہ سن 6 ہجری میں، اس وقت تک کیفیت کیا تھی؟ جزیرہ نما عرب میں ایک چھوٹا سا شہر مدینہ، اور اس میں چند ہزار مسلمان آباد۔ ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کے اندر منافقین کا فکس کالمسٹر بھی موجود ہے۔ پورا عرب جانی دشمن ہے، آندھیاں آ رہی ہیں، پے بپے آ رہی ہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی تھی، احد میں 3000 آ گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے پہلے احزاب میں 12000 نے آ کر گھیر لیا تھا مدینے کو۔
معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بس اب چراغ بجھا کے بجھا، ایک صحرا لقدق صحرا میں چراغ چل رہا ہے اور آندیاں چل رہی اس کو بجھانے کی، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت رہتی تھی، ذرا سا کوئی شور ہوتا تھا معلوم ہوتا شاید پھر کوئی حملہ آور ہو گئے. یہ کیفیت ہمیشہ پہرا موجود رہتا تھا، لوگ معمور رہتے تھے اس پر. بسا اوقات حضور خود جا کر خبر لے کر آتے تھے کہ کوئی افواہ اڑ گئی ہے کہ پھر کوئی حملہ ہو گیا. تو یہ کیفیت تھی. اس میں یہ وعدہ کیا گیا گویا کہ بہت ہی حالات کے اعتبار سے، آبجیکٹو جو کنڈیشنز تھے اس کے اعتبار سے یہ بہت دور کی بات تھی. بظاہر جو ہے بہت دور کا معاملہ معلوم ہوتا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. لیکن تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ سن 6 کے اوائل میں یہ سورہ نور نازل ہوئی، سن 6 کے اواخر میں صلح حدیبیہ ہو گئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دے دی. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑا گڑھ یہودیوں کا، بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. ان کی یوں سمجھیے کہ اکثر لوگوں کے دل اندر دور ہو گئے، جو بھی ایک افلاس کی کیفیت تھی، احتیاط کی کیفیت تھی، ختم ہو گئی، فراوانی. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. مکہ کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ گویا کہ جزیرہ نما عرب بھی ہے وہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ چاہے وہاں کوئی جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ایک صدر مقام کی حیثیت مکے کو حاصل تھی. یہ ان کا مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے انہیں سیادت حاصل تھی. یہی وجہ ہے سورہ توبہ میں قریش کے بارے میں کہا گیا ہے ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے اماموں سے خلاف جنگ کرو. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا کہ جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی. اب نوٹ کیجئے، جیسے حضرت داؤد کی حکومت کو قرآن نے خلافت قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اسی طرح یہ چند سال جو ہے حضور کی حیات طیبہ کے میرے نزدیک فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اس میں آپ کی حیثیت جزیرہ نما عرب میں خلیفۃ اللہ کی تھی. اب آپ خلیفہ تھے، آپ اللہ کے نائب تھے، آپ ہی در حقیقت اس پوری مملکت کے فرما روا تھے اللہ کے حکم کے مطابق. اس دور نبوت کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ یوں سمجھیے کہ 14 صدیاں بیتی ہیں، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، 1522 ہجری ہے، 1411 برس مزید گزر چکے. اس میں امت کون سی وادی میں ہے، کس جگہ رہی، کہاں چلی، کہاں سے کوئی عروج آیا، کوئی زوال آیا، یہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اس پوری داستان کو، جسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. اس حدیث کی ایک روایت تو وہ ہے کہ جو زیادہ مستند ہے اس اعتبار سے کہ مستند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، شائع کی ہے. یہ 4 ورقہ ہمارا جو ہے نوید خلافت، یہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہوا ہے. آج بھی یہاں ہم عام طور پہ تقسیم نہیں کر رہے، لیکن جن حضرات کو یہ نہ ملا ہو آج تک، تقریباً ہماری جتنی بھی خلافت کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں یہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جن کو نہ ملا وہ آج لے کر جائیں اسٹال کے اوپر، یہ بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی ہدیے کے. لیکن آج میں ذرا وہی مضمون جو ذرا نسبتاً ایک تفصیلی حدیث میں آیا ہے، سبب کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی کہ وہ نعمان ابن بشیر والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تفاصیل اس میں زیادہ ہیں. اس حدیث کو امام شاطبی نے نقل کیا موافقات میں، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں سے نقل کیا ہے، اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء الدین میں اس کو شامل کیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، سنیے. ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ، مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے. یعنی میں خود موجود ہوں بنفس نفیس تمہارے مابین، نبوت موجود ہے تمہارے مابین، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، اور یہ رہے گی نبوت و رحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گی کہ وہ رہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت آئے گی علی منہاج النبوۃ، نبوت کے نقش قدم پر، ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ، پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت، جو کہ لوگوں کو کاٹ کھائے گی، ظالم لوگ.
فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ، وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے، کہ جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، مجبوری والی ملوکیت، فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، تو وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تعمل فی الناس بسنت النبی، پھر اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے مابین کیے جائیں گے۔ ویلقی الاسلام بجنانہ فی الارض، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا، یعنی اسلام کی ساری برکات، اسلام کی سعادتیں جو ہیں روئے ارضی کو ڈھانپ لیں گی۔ یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں سب قائم ہوگا، اور زمین والے بھی سب کے سب راضی ہوں گے۔ لا تدع السماء من قطر الا سبته مدرارا، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسلا دھار بارش کی شکل میں۔ ولا تدع الارض من نباتها وبرکاتها شیئا الا اخرجته، اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار، اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے باہر کر دے گی۔ زمین سے ساری برکات جو ہے امڑ آئیں گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آسمان والے بھی راضی ہوں گے، زمین والے بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملات طے ہو رہے ہوں گے۔ یہ دور بھی آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ میں یہاں صرف تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جس کتابچے کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ہم نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے لہذا میں وقت اس میں صرف نہیں کر سکتا، کہ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا تو یہ آفاقی ہوگا، عالمگیر ہوگا، کل روئے ارضی پر محیط ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، ان اللہ زوالی اللہ نے میری یہ ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دی، تمام مشارق، تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے، کل زمین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، لا يبقى على ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ تو یہ آفاقیت، یہ عالمگیریت، اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن، جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت، جنوا شہر جو ہے اٹلی کا، یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔